اپنی اولاد کا ہیرو کیسے بنا جائے؟ تربیت اولاد بھی ایک پروجیکٹ ہے۔ اولاد کی تربیت ہوتی ہے جب آپ انہیں کر کے دکھائیں۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو باپ کی یا ماں باپ کی غلط لگ رہی ہوتی ہیں، جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک تھی۔ کہیں نہ کہیں ایتھکس اور ویلیوز پیدا کرنے کے لیے وہ رول ماڈل یا ہیرو کا دکھانا بہت ضروری ہے۔ اپنی اولاد کا جینون اچھا اصلی تے سچا ہیرو کیسے بنا؟ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، ایک کتاب ہے جس کا میں حوالہ یہاں دینا چاہوں گا، اور اس کا ایک دو بار حوالہ میں دوں گا۔ وہ کتاب ہے ہاؤ یو کین میئر یور لائف۔ یہ کتاب کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو کیسے ماپ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہر بندہ بدلے تو کامیابی کی تعریف بدلتی ہے، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ بعض اوقات یا وقتی طور پہ جن چیزوں کو ہم کامیابی مان رہے ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک میری ضرورت ہے، اس ضرورت نے مجھے یہ محسوس کروایا کہ مجھے پیسے اکٹھے کر دیں یا مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے، میری ضرورت ختم ہو گئی، لیکن مجھے عادت پڑ گئی یا میری خواہش کا سائز بڑا ہو گیا اور میں پیسہ اکٹھا کرنے کا عادی ہو گیا، اور یہ میرا آبسیشن بن گیا۔ اس آبسیشن میں میں شاید بڑا پیسہ اکٹھا کر لوں، اور پیسہ اکٹھا کرنے کے وہ تمام ثمرات جو پیسے والے کے پاس ہوتے ہیں وہ میرے پاس ہوں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس گروتھ کی وجہ سے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بنے اور میری زندگی کا کوئی اور شعبہ وہ ادھورا رہ جائے۔ ہیلتھ ڈیمیج ہو سکتی ہے، رشتے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، آپ کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کی ترجیحات بڑی ایک کھوکھلی قسم کی ہو سکتی ہیں، آپ دراصل کسی وقت میں پچھتاوے کا شکار ہو سکتے ہیں، یا ایک اور چیز کہ آپ پچھتاوے کا شکار ہو نہ ہو، کئیوں کے لیے آپ عبرت بن جائیں۔ لہٰذا تربیت، یہ کتاب یہ ریفرنس دیتی ہے کہ تربیت اولاد بھی ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مجھے بات لگی کہ جس طرح ہماری زندگی میں جاب ایک پروجیکٹ ہے، فیکٹری چلانا ایک پروجیکٹ ہے، بزنس لینا، کامیاب ہونا ایک پروجیکٹ تھا، اس سوسائٹی میں ثابت کرنا کہ قاسم علی شاہ آیا یا عمر ریاض بھی دنیا میں سے گزرا ہے، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے سر۔ یہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کی ضرورت ہے، ریکوگنیشن، آئیڈینٹی ہر بندے کی ضرورت ہے سر۔ اسی طرح ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اب اولاد کی تربیت کرنے میں یہ سوال آتا ہے کہ اولاد کی تربیت باتوں سے نہیں ہو سکتی یا صرف نصیحت سے نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی تربیت ہوتی ہے جب آپ انہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اب اسی کتاب کا دوسرا حوالہ وہ کہتا ہے کہ جی تربیت کے لیے آپ کی انٹیگریٹی بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے بھی ہیں۔ اب عمر ریاض صاحب بینگ کا ایک فادر، میں نے اپنے باپ کو دیکھا یا اپنے باپ کے باپ کو دیکھا، یا ارد گرد بھی کتنے فادرز دیکھے اور ان کے بچے دیکھے، میں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا ہی دقیق قسم کا نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو باپ کی یا ماں باپ کی غلط لگ رہی ہوتی ہیں، جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک تھیں، وہ ہمیں غلط لگ رہی تھی، یا ہمیں وہ غلط کسی نے پینٹ کر کے دکھائی۔ میں چند دن پہلے میڈیا کر رہا تھا تو اینکر نے میرے سے کوشچن کیا کہ جی بچے ماں کا ادب کرتے ہیں، باپ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ تو میرا بڑا سخت سا جواب یہ تھا کہ ماں ادب کرنے نہیں دیتی۔ بچے شاید ادب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں جو پینٹ کرتی ہے یا جس وہ کینوس پہ باپ کو ڈرا کر کے دکھاتی ہے، وہ اتنا بھدا ہوتا ہے، اتنا بدتر ہوتا ہے کہ بچوں کا دل نہیں کرتا ادب کریں۔ مثلا ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ مانے کہ انسان کی زندگی کی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، وہ مرد کی کمیاں کوتاہیاں کچھ اور طرح کی ہیں، عورت کی کمیاں کوتاہیاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ تو جب وہ دکھاتی ہے، پینٹ کرتی ہے اور وہ خراب کرتی ہے، تو بچوں کا ادب کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کہیں نہ کہیں ایتھکس اور ویلیوز پیدا کرنے کے لیے وہ رول ماڈل یا ہیرو کا دکھانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا بڑے نپے تلے انداز سے کہ شاید ہیرو بننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہیرو دکھانا ضروری ہے، کیونکہ لازم نہیں ہے آپ کی ہر کمی کوتاہی نشر ہو جائے یا بتائی جائے،
آپ میں آپ کی سیلف مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا, مجھے اپنی زندگی کے کن حصوں کو نشر کرنا ہے, پھر کنیکٹ رکھنا ہے, خود سے جوڑنا ہے, یا کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑ دینی بچوں میں کہ کسی وقت میں وہ چوراہے میں میرا مذاق بنا دے یا چوراہے میں میرا تماشا بنا دے, یا میں نے اپنی زندگی کے کانفلکٹس کو اتنا ادھورا نہیں چھوڑنا کہ وہ کانفلکٹس کل کو میسو ہوتے, کمپاؤنڈ افیکٹ سے بڑھتے بڑھتے وہ مجھے اڑا کے رکھ دیں. تو یہ سر کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. اصل میں خوشحالی کے دور میں اور سٹرگل کے دور میں دونوں ایام میں کوئی نہیں سوچتا کہ کرائسس بھی کوئی ہو سکتا ہے. وہ چھپا ہوا کرائسس کہیں نہ کہیں تیار ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک سے نشر ہو جاتا ہے. ہم سب جو ینگسٹرز ہیں, ہماری لاٹ ہے 40 والی عمر کی, جو ابھی کہیں مڈل ایج میں ہیں, انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کو اپنے وہ تمام زندگی کے ایریاز جن کو آپ نے لائٹ لینا شروع کیا ہے ان کو سنجیدہ لیں, اور اس میں ایک ایریا پیرنٹنگ, اس میں ایک ایریا ایز پارٹنر آپ کا رول ہے, آپ کا ایک ایریا پروفیشنل ہونا ہے, آپ کا ایک ایریا سینئر ہونا ہے, آپ کا ایک ایریا بھائی جان ہونا ہے, بڑا ہونا ہے, آپ کا ایک ایریا دوسروں سے کچھ بہتر پوزیشن پہ ہونا ہے. اس میں آپ کا اپنا آپ بہتر بنانا, امپروو کرنا, بہتر دکھانا بڑا ضروری ہے. ادروائز بچے آپ کو فالو نہیں کریں گے, اور ممکن ہے وہ دشمن بن جائیں.